بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقل اور قسمت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، قسمت نے کہا میں زبردست ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے زمیندار کی بکریاں چراتا تھا، رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں جیسی ہو گئی تھیں۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح اوندھا ہو کر پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی، اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کروں گا تو دوسرے ملکوں کے حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو نیک کام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ سو بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اسی سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور قسمت چرواہے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ قسمت نے عقل سے کہا اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ اور سر مٹی مٹی تھا، کپڑے پٹھے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی اور خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانے کے بعد کنیزیں اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آوازیں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اداس اور خاموش بیٹی اس کی سب حرکتیں دیکھتی رہی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے، کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے چرواہے سے کہا تم سے 3 سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے، پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ مچھلی کا اچھا، پانی لکڑی کا اچھا، پھول گوبھی کا اچھا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فی الفور وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور قسمت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ عقل نے قسمت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی شہزادی سے کرائی، مگر ایسی قسمت کس کام کی کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ قسمت نے کہا میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم میرا ہنر دیکھو۔ یہ کہہ کر عقل چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یکدم ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری بات بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کرائی ہے اور شادی کی رات ہی کسی کو پھانسی چڑھانا کہاں کا انصاف ہے۔ بادشاہ نے جواب طلب نظروں سے وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، شہزادی صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے
इसी लिए इसे फांसी चढ़ाया जाए। बादशाह ने शहजादी को तलब किया और उससे वाक़या पूछा। शहजादी ने बादशाह को बताया, किबला हुजूर, हमने शर्त रखी और उसने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, इसलिए हमने फांसी का हुक्म दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो सवाल हमारे सामने पूछे जाएं, अगर दुरुस्त जवाब दे तो ठीक, वरना इसे फांसी चढ़ा देना। शहजादी ने पहला सवाल किया, पेट किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पेट धरती का अच्छा है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है, जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की ज़िंदगी का इन्हिसार है। शहजादी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चरवाहे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है, जो सारी मखलूक का तन ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। शहजादी ने शर्मिंदा होकर अपने शौहर से माफ़ी मांगी और फिर वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। ये देखकर किस्मत ने अकल से कहा, ए अकल, तुम बिलाशुबा मुझसे ताकतवर हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो दोनों राज़ी खुशी अच्छे दोस्तों की तरह साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन हमें आपकी भी राय चाहिए कि क्या वाकई किस्मत से ज़्यादा अकल ताकतवर होती है? और ये कि अगर आप लोगों को दोनों में से एक अपने लिए चुनना पड़े तो आप क्या लेंगे, अकल या किस्मत?